عزیز و معزز بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے اتفاق، اور موضوع جو ہمارا ہے وہ ہے پڑھیے اور سمجھیے، یہ سوچیے اور بتائیے۔ سب سے پہلے بچوں، آپ اپنی درسی کتاب کھولیں گے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے پڑھیے اور سمجھیے، سوچیے اور بتائیے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم پڑھیے اور سمجھیے، اس میں سے کچھ ہمارے پاس مشکل الفاظ ہیں۔ ان مشکل الفاظ کو ہم آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بچوں، ہم آگے چلتے ہیں۔ دوسرا پارٹ ہمارا جو ہے وہ ہے اسی پڑھیے اور سمجھیے میں ہمارے پاس کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ جیسے سب سے پہلے الفاظ ہمارے پاس یہ ہے توانا۔ توانا کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں طاقتور، طاقت رکھنے والا۔ ڈانٹ ڈپٹ، دوسرا الفاظ جو ہے ڈانٹ ڈپٹ ہے، یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پہ اس سائڈ سے، چلو اس کو میں سرکل پہ رکھتا ہوں۔ تو دوسرا ہمارا جو ہے ڈانٹ ڈپٹ۔ ڈانٹ ڈپٹ کا مطلب ہوتا ہے پھٹکار، کسی کو پھٹکار لگانا، ٹھیک ہے نا، یعنی ڈانٹنا۔ تو تیسرا ہمارے پاس جو الفاظ ہے وہ ترکیب۔ ترکیب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یعنی ہر کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ترکیب چاہیے، طریقہ چاہیے۔ اس طرح سے ہے چوتھا جو الفاظ ہے وہ ہے حکمانہ۔ حکمانہ ہوگا حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اس میں حکمت اور دانائی کا ہونا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کچھ الفاظ مشکل الفاظ تھے۔ کچھ مشکل الفاظ جو تھے انہیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو پیارے بچوں، اب ہم آگے چلتے ہیں، اور اب ہم آگے والا جو ہمارا جو یہ والا جو پورشن ہے، یہ والا جو حصہ ہے، اس میں ہے سوچیے اور بتائیے، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے سوالات ہیں۔ اب ان سوالات کو ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کی درسی کتاب میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے بوڑھے باپ کے، پہلا درسی جو یہ ہے، بوڑھے باپ کے کتنے بیٹے تھے؟ یعنی بوڑھا باپ جو تھا، اس میں اتفاق جو ہے یہ اس کے اندر جو بوڑھا باپ ہے اس کے کتنے بیٹے تھے؟ تو ہم نے پڑھا ہے جو بوڑھے باپ کے 7 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 7 بیٹے۔ اسی کا دوسرا جو سوال ہے اس میں ہے اتفاق کی طاقت کو باپ نے کیسے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، ٹھیک ہے نا، یعنی جو اتفاق تھی، اتفاق کی طاقت جو ہے اس کو کیسے باپ نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، بیٹوں کو کیسے بتایا کہ اتفاق میں برکت ہے، اتفاق میں طاقت ہے۔ تو ہم نے لکھا اتفاق کی طاقت کو باپ نے لکڑیوں کے گٹھے کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو سمجھایا کہ جس طرح یہ گٹھا بندھا ہوا مضبوط ہے، اسی طرح سے، یعنی جو اتفاق ہے باپ نے بیٹوں کو سمجھایا کہ اتفاق جو ہے، اتفاق میں طاقت ہے، کیونکہ اس نے 7 لکڑیاں لائی، 7 لکڑیوں کو سب سے پہلے الگ الگ کیا، اس کے بعد 7 بیٹوں کو دی، اور 7 بیٹوں نے ایک ایک جو لکڑی تھی اس کو آسانی سے توڑا، پھر انہی لکڑیوں کو ایک گٹھے میں باندھ دیا، پھر انہی 7 بیٹوں کو دیا، لیکن کسی نے کوئی بھی بیٹا ان میں سے جو تھا، کسی نے بھی اس گٹھے کو توڑ نہ سکا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب اتفاق سے انسان رہے گا تو کوئی بھی جو اس میں طاقت ہے، کوئی بھی انسان، دوسرا انسان جو ہے اس کی طاقت کو نکار نہیں سکتا۔ تو بچوں آگے چلتے ہیں۔ اس کا تیسرا جو ہمارے پاس حصہ ہے، تیسرا جو ہمارے پاس اس کا سوال ہے اس پہ چلتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارے پاس سوال ہے وہ ہے بیٹے، یہ ہے بیٹے کس بات پر حیران ہو گئے؟ یعنی اب بیٹے جب جو تھے اس شخص کے، وہ کس بات کو دیکھ کے حیران ہو گئے؟ باپ کی گٹھے والی ترکیب بیٹوں کی سمجھ میں نہ آئی، اسی لیے بیٹے حیران ہو گئے، کیونکہ باپ نے ایک گٹھا لایا لکڑیوں کا، اور اس لکڑیوں کے گٹھے کو جب شروع میں بچوں نے دیکھا کہ باپ کچھ عجیب و غریب حرکت کر رہا ہے، تو جب
یہ بات جو ہے ان بیٹوں کی ذہن میں نہ اتری، اسی وجہ سے یہ بیٹے پریشان تھے۔ تو بعد میں ان کو جب اس کی باب کی ترقی کو پتہ چلا تو بعد میں ان کو سمجھ میں آیا کہ اتفاق میں طاقت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہمارے پاس اسی جو سبق ہے، اسی جو ہمارا موضوع ہے، اس کا چوتھا سوال ہے، وہ ہے اس کہانی سے کیا نصیحت ملتی ہے؟ یعنی یہ جو کہانی ہم نے پڑھی اتفاق، اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے کہ اتفاق میں طاقت ہے اور ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ یعنی اس کہانی سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، یہ جو کہانی ہے اس کہانی سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، یہی نصیحت ملتی ہے کہ اتفاق جو ہے، اتفاق میں طاقت ہے، اور اتفاق سے جب ہم رہیں گے مل جل کے تو کوئی جھگڑا، کوئی فتنہ، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو پیارے بچوں کل ہم اس کی آگے والا جو حصہ ہے اس کو آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔